ہم لیک نہ کریں. ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو پرے 5 times a day, اور جب رمضان کے روزے آتے ہیں ہم ان میں بھی لیک نہ کریں. انشاءاللہ ہم لوگ روزے رکھیں. اور ایک ربیع بن کعب الاسلمی اصحاب صفہ میں سے ہیں, تو ان کا بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ وہ ان سے جب پوچھا گیا, رسول اللہ نے پوچھا کہ اے ربیع تجھے کیا چاہیے, کیونکہ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس پراپر کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے, یہاں تک کہ جب وہ سجدے میں جایا کرتے تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو عورہ ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا تھا. they used to wear brief clothes. تو ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی ارید مرافقتک, مجھے صرف آپ کی کمپنی چاہیے, I want to be with you. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں, میں آخرت کے بارے میں نہیں تم سے پوچھ رہا, تمہیں دنیا میں کیا چاہیے, مال چاہیے, گھر چاہیے, کپڑے چاہیے, کیا چاہیے. اینڈ ہی واز اے ٹین ایجر بیک دین. آپ امیجن کریں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے, تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سے, سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے عظیم ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دعا کو رد نہیں کرتے. وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سونے کی بارش برسا دیں, مکہ کی وادیوں کو سونے کا بنا دیں. لیکن پھر بھی ربیعہ بن کعب نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی کمپنی چاہیے, I don't need anything else. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اعنی علی نفسک بکثرت السجود, کہ پھر اے ربی تم نے میری مدد کرنی ہوگی زیادہ سجدے کر کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. اگر تم میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو قیامت کے دن جنت میں, تمہیں محنت کرنی ہے. زیادہ محنت کرو گے تو جنت کے اوپر والے لیول پہ آؤ گے اور تم میرے ساتھ ہوگے انشاءاللہ. اور ایک بڑی پاورفل نریشن ہے. معاذ بن جبل ایک دفعہ جا رہے ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. کیا سوال ہے, سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. اللہ اکبر. کتنی چاہت تھی صحابہ اکرام کی جنت میں جانے کی, اور کتنی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم نے جہنم سے دور ہونا ہے. اور یہ ان کا سوال ہے کہ الحمدللہ آج ہمیں بھی پتہ چل گیا, اگر آج ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے دور ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے بھی یہ عمل کرنا ہے. تو رسول اللہ جب یہ سوال سنتے ہیں تو کہتے ہیں لقد سألت عظیما یا معاذ, تو نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے مجھ سے. اور پھر رسول اللہ بتانا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تو نے شرک نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ہمارے نبی نے نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز قائم کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, صدقہ دینا ہے, چیریٹی دینی ہے. اور رسول اللہ بتاتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے, قتال فی سبیل اللہ. اور قتال فی سبیل اللہ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ نہیں. جو بندہ قتال فی سبیل اللہ کرتا ہے اور جو شہید ہوتا ہے میدان جنگ میں, اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خون ابھی قطرہ نیچے گرتا نہیں ہے, وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اتنا آنر ہے ایک شہید کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے جا رہے ہیں, حج کے بارے میں بھی بتایا کہ حج کرنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں یا معاذ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ, کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. جو میں نے لسٹ تمہیں بتائی ہے یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس سنگل چیز کے اوپر, اس سنگل بات کے اوپر. میننگ تمہیں میں کرکس نہ بتا دوں کہ تم نے کرنا کیا ہے. معاذ بن جبل خود نریٹر ہیں, کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ پلیز آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. رسول اللہ نے ڈیمونسٹریشن دی, اپنی زبان مبارک باہر نکالی, کہتے ہیں کف علیک ھذا, کہتے ہیں کہ اس چیز کو, اس زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا, ڈو ناٹ لیٹ اٹ لوز. اور پھر معاذ بن جبل
جواب دیتے ہیں بلکہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ، کہ کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس زبان سے، ہلا گلا کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان پر بھی پکڑیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقلت کا امو کا یا معاذ، اور یہ عربز میں ایکسپریشن تھا کہ تیری ماں تجھے گم پائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی بد دعا دے رہے، نہیں، یہ ایکسپریشن ہے کہ may your mother lose you. اور پھر فرماتے ہیں یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ اے معاذ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے گا. کتنی بڑی بات بتا دی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمیں واقعہ یاد ہے نا کہ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نمازی بھی تھی، روزے بھی رکھا کرتی تھی، تہجد گزار بھی تھی، لیکن کرتی کیا تھی؟ اپنے پڑوسی کو گالیاں دیا کرتی تھی. She was abusive with her neighbor. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا ہی فی النار، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی. تو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زبان کا واقعی خیال کرتے ہیں؟ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم نے اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کیے ہوں گے یا تو وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف. اگر آپ نے اچھی بات کی ہے تو وہ آپ کے حق میں گواہی جائے گی، لا الہ الا اللہ، آپ جو اذکار کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ جو صبح اور شام کے اذکار کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کے اذکار کرتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، واش روم میں جانے کے آداب، باہر آنے کے اذکار، کھانا کھانے کے اذکار، کھانا ختم کرنے کے اذکار، یہاں تک کہ جب آپ اپنی وائف کو اپروچ کرتے ہیں اس کے کیا ایٹیکیٹس ہیں، اس کے اذکار. اگر آپ اذکار کرتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے، ورنہ آپ کے خلاف. تو ہم اپنی زبانوں کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں، یا ہماری زبانیں ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. کیونکہ ہر دن جب آپ اٹھتے ہیں اور جب آپ شام کرتے ہیں، آپ کچھ سٹیپس جنت کے قریب ہوتے ہو یا جہنم کے قریب ہوتے ہو. There is no middle path. ایسا نہیں کہ آج میں ادھر نیوٹرل ہی کھڑا ہوں، نہیں، it's either of the two. یا تو آپ جنت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں یا آپ جہنم کے پاس جا رہے ہیں. تو ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، وہ دیکھے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھے کہ میں کر کیا رہا ہوں. اسی لیے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے نا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا احتساب کر لو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی وہاں پہ کی جائے. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور ٹنگس. اپنی زبان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آج تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگی. زبان کہے گی کہ اے اللہ اس کی وجہ سے میں یہ چیزیں بولتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہماری زبانیں ہمارے حق میں گواہی دیں. اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ زبان کی حفاظت اور گارڈنگ یور پرائیویٹ پارٹس، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنا. تو یہ ہمارے لیے ایسنشل ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے نبی نے ہمیں سیکرٹس بتا دیے کہ ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم واقعی عمل کرنے والے بنیں. اور صحابہ کرام نے واقعی پریکٹیکل اگزامپل سیٹ کی. جب معاذ بن جبل نے یہ حدیث سنی اور کچھ عرصے بعد غزوہ تبوک میں لشکر جاتا ہے رومن سے لڑنے کے لیے، تو ہوا کیا کہ 3 صحابہ تھے وہ نہیں جا پائے. ان میں ابی بن کعب ہیں رضی اللہ عنہ، اور باقی 2 کبار صحابہ ہیں، وہ بزرگ تھے. تو ابی بن کعب کیوں نہیں جا پائے؟ وہ ایک لمبا واقعہ ہے. وہ اس لیے نہیں جا پائے، حالانکہ ان کے پاس مال بھی تھا، اچھی سواری بھی تھی،
لیکن ہوا کیا کہ جب لشکر نے روانہ ہونا تھا تو وہ سوچ رہے تھے کہ جی میرے پاس تو بڑی اچھی سواری ہے، چلو میں اگر کچھ دیر بعد بھی نکلوں گا تو I'll catch up with the army، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن گزر گیا، اچھا کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی سواری اور دوڑاؤں گا تو میں پکڑ لوں گا، 2 دن۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اب میں جتنی مرضی تیز اپنے گھوڑے کو دوڑا لوں، میں آرمی کے ساتھ دوبارہ نہیں مل سکتا، تو پھر ان کو مدینہ میں ہی رہنا پڑا۔ تو بہرحال تو ہوا کیا کہ جب آرمی واپس آتی ہے تو منافقین بولنے لگ پڑے کہ دیکھو ابی بن کعب منافق ہے، یہ جنگ میں بھی نہیں آیا لڑنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ۔ تو معاذ بن جبل واز دا ون، ہی اسٹوڈ اپ، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، خدا کی قسم ابی بن کعب کے بارے میں ہم صرف خیر ہی جانتے ہیں، وہ پکا مومن ہے، وہ تو اسلام کو پسند کرنے والا ہے۔ میننگ انہوں نے ابی بن کعب کو ڈیفینڈ کیا، وہاں پہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا۔ اور ایک دفعہ ابو موسیٰ الاشعری اور معاذ بن جبل آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ کیا لوگ تھے۔ ڈسکشن کس چیز کی چل رہی ہے کہ آپ کیسے نیکی زیادہ کماتے ہو، میں کیسے نیکی زیادہ کماتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عالم اور عابد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ A scholar and a worshipper, they are not on the same level۔ عالم کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے علم کی بنا پہ زیادہ بینیفٹ کمانا ہے، زیادہ اجر کمانا ہے۔